میں حافظ تو نہیں ہوں، لیکن نفلی نماز میں اگر میں قرآن لے کے پڑھوں تو جائز ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے کوئی عورت اپنے نقلی ناخن لگا کے، یعنی ناخن بڑے کرے اور نقلی پلکیں لگا کے اپنی پلکوں کو بڑا کرے، یہ ناجائز ہے۔ ہاں اگر بھاموں میں کوئی زائد بال ہے جو عیب کا ہے، اس کو نکال سکتی ہے۔ اصل میں مشکل یہ ہو گئی ہے میرے عزیز کہ لڑکیاں ہوں یا لڑکے، سب یورپ کی نئی تہذیب کے دیوانے ہو گئے ہیں۔ ورنہ آپ مجھے ٹھنڈے دل سے کعبے پہ بیٹھے یہ بتائیں کہ ناخن بڑا ہو تو کیا حسن بن جاتا ہے؟ ناخن بڑے تو جانوروں کے ہوتے ہیں، انسانوں کے تو نہیں ہوتے۔ تو اس میں حسن کون سا ہے کہ آدمی خود بخود انسانی ناخن کے ساتھ جانوروں والے ناخن لگائے؟ اچھا اگر کسی کی پلکیں چھوٹی ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کسی کی پلکیں گھنی ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جس کو دیا ہے وہ اسی کے قابل ہے۔ کہتا ہے جی کہ مجھے 3 سال سے یہ بیماری ہے کہ اگر دھوپ ہو گرمی ہو میں ٹھیک رہتا ہوں، لیکن اندھیرے میں سردی میں مجھے نظرے کی تکلیف ہو جاتی ہے۔ بہرحال کسی حکیم سے رجوع کریں، ورنہ ہر بیماری کے لیے سب سے مجرب عمل جو ہے وہ سورۃ فاتحہ ہے، کیونکہ فاتحہ شافیہ ہے، فاتحہ کافیہ ہے۔ تو اس کو 7 دفعہ پڑھ کے خود پانی پہ دم کر کے پی لیا کرو ہر نماز کے بعد۔ نسوار یا سگریٹ سے وضو ٹوٹ نہیں جاتا، لیکن بدبو والے کو حکم ہے کہ مسجد میں بھی نہ آئے، پہلے منہ صاف کریں۔ اگر ہوٹل میں کھانا بنانے والے عیسائی یا ہندو وہ کھانا بنا سکتے ہیں، کہتے ہیں کہ فجر کے بعد جو سو جاتا ہے اس کے رزق میں کمی ہوتی ہے۔ یہ لوگوں کے گھڑے ہوئے مسائل ہیں، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک آدمی کی ساری رات ڈیوٹی ہے، تو نماز پڑھ کے نہیں سوئے گا تو کیا کرے گا؟ بہرحال جس آدمی نے اپنی حاملہ عورت کو طلاق دی ہے، مسئلہ یہی ہے کہ طلاق ہو گئی۔ یہ الگ بات ہے کہ ایسی حالت میں طلاق دینا گناہ ہے، وہ گناہ گار تو ہوگا، لیکن طلاق جو ہے وہ تو ہو جائے گی۔ اور 3 طلاقیں ایک دفعہ دی وہ 3 ہی شمار ہوں گی۔ اور یہ کسی ایک کا قول نہیں، چاروں اماموں کا یہی قول ہے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد حنبل، کہ 3 ہیں اور 1 ہے۔ بعض علماء اہل حدیث نے 3 کو ایک وقت میں 1 کہا ہے، لیکن جمہور امت کے نزدیک 3 ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں اذان کیوں دی جاتی ہے؟ تاکہ اس کو اللہ کی بڑائی کا احساس ہو جائے کہ سب سے پہلے اس کے کان میں اللہ اکبر، اللہ کا نام پڑھے۔ تکبیر اس لیے دی جاتی ہے کہ جیسے اذان اور تکبیر میں تھوڑی دیر ہے، اسی طرح زندگی ہے، گزر جائے گی، پھر قیامت آئے گی۔ سحر اور جادو کو توڑنے کے لیے سورۃ البقرہ سے بڑی چیز کوئی نہیں ہے، کیونکہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے لا تقربوها شیطان قریب ہی نہیں آتا۔ www.darsequran.com